بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چمڑا رنگنے والا شخص کسی کام سے عطر فروشوں کے بازار میں گیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے، کوئی اس پہ گلاب کا عرق چھڑک رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ اور پاؤں مسل رہا تھا۔ ایک عقل مند نے اس کی نبض چیک کر کے بتایا کہ اس نے بھنگ پی ہوئی ہے یا اس کو کوئی اور مرض ہے۔ آخرکار اس کے عزیزوں کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا رشتہ دار فلاں جگہ پر بے ہوش پڑا ہے۔ چمڑا رنگنے والے کا بھائی ایک چالاک اور سمجھدار آدمی تھا جو روتا ہوا آ پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بدبودار چیز بھی لایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کا دماغ بدبو کا عادی ہو چکا ہے۔ وہ رات دن جلے ہوئے چمڑے کو رنگنے کا کام کرتا ہے، اس لیے خوشبو اس کو تباہ کر دے گی۔ چمڑا رنگنے والے کے بھائی نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا تاکہ کوئی بھی اس کے علاج سے واقف نہ ہو سکے۔ اس نے اپنا منہ بھائی کے کان پر ایسے رکھا کہ گویا لوگ سمجھیں کہ وہ اس کے کان میں کوئی دعا پڑھ رہا ہو، اور اس نے چپکے سے بھائی کے ناک پر وہ بدبودار چیز لگا دی۔ جب بھائی نے اس بدبودار چیز کو سونگھا تو اسے ہوش آنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ عجیب منتر ہے کہ کان میں پھونک دینے سے شخص کو ہوش آ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاروں اور دغا بازوں کو بزرگوں کی باتیں سناؤ گے تو انہیں مزہ نہیں آئے گا، وہ عشق اور محبت وغیرہ کی داستانوں سے خوش ہوں گے۔ جس کو نصیحت کی مشق سے فائدہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً وہ بدبو کا عادی ہے۔ اچھی باتیں اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، یقیناً اس نے اپنے آپ کو بری باتوں کا عادی بنایا ہوا ہے۔